میں ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو تم بھی درود بھیجو، اور جہاں لعنت کرنی تھی وہاں فرمایا والناس اجمعین، سارے کے سارے آ جاؤ۔ کیوں؟ جب درود کی بات تھی تو اللہ نے صرف وہ زبان پسند فرمائی ہے جس پر ایمان کی طہارت اور پاکیزگی موجود ہے۔ گل تو سمجھا بیٹھے نے نا، دورامنی بھی میں کوئی نہیں۔ اور جہاں لعنت کرنی تھی وہاں فرمایا سارے ایرے غیرے نتھو خیرے، سارے کے سارے آ جاؤ۔ یہ دو کام ہیں جو اللہ کرتا بھی ہے اور تو کیا آپس سے لین دین شروع کر ہوں سناؤ، میں تمہیں کی گل سنائی تہاڈی بھی پیران دی بھی، یہ تو چلو مڑ بھی سن لے سے نگاں اور بھی ترے جگہ تے تو سب رہ گیا ہے نا۔ دوبارہ سنیں، درود میں اللہ نے صرف مومنوں کو بلایا ہے چونکہ درود کے لیے پاک زبان چاہیے، اور جہاں یار کے دشمن پر لعنت کرنی تھی وہاں اللہ نے فرمایا سارے کے سارے یار، چونکہ کرنی جو لعنت پھر کوئی کر۔ یہ دو کام ہیں جو اللہ کرتا بھی ہے اور اپنے بندوں سے کرواتا بھی۔ اچھا این کدے نہیں ہویا بھی اللہ پاک فرمایا ہوئے کہ نماز پڑھو تے اساں بہوں تے آکھو ہوئے خدا بنا کے تو ہی پڑھ، ہمیں کو 3-4 بندے میں نو چاہی دیں میرے مطلب دے بس دوڑے جو گنے چاہی دے بھی نہیں۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ رب نے کہا ہو کہ روزہ رکھو تو ہم نے پلٹ کر کہا ہو مولا تو بھی رکھ۔ ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ اللہ نے کہا ہو کہ تم حج کرو تو ہم نے کہا ہو کہ نہیں مولا تو بھی کر۔ نہ، درود واحد عبادت ہے۔ اللہ پاک فرمیندہ ہے صلو علیہ، تساں درود بھیجو، اساں نے اللہم صلی مولا تو بھیج۔ سبحان اللہ، پہلے سوال سمجھو تو پھر جواب کا مزہ آئے گا۔ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جس کے کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہو اور ہم نے پلٹ کر اللہ کی بارگاہ میں کہا ہو کہ مولا یہ تو بھی کر۔ درود وہ واحد عبادت ہے، اس انو آنے پڑھ، اسا انو آنے اللہم صلی، نہیں تو پڑھ۔ کیوں؟ اس پانو نماز دا سانو پتا ہے فجر 2 رکعتیں، ظہر 4 ہیں، دیگر 4 ہیں، مغرب 3 ہیں، عشاء 4 ہیں، سانو پتا اسا شروع ہو گئے۔ روزے دا سانو پتا صبح تو شام تک بھوکا رہنا ہے، اسا رہ لیا۔ حج دا سانو پتا بھی طواف دے 7 پھیرے مکمل کرنے بیت اللہ شریف دے ارد گرد تے 7 پھیرے مکمل کرنے صفا مروہ تے، اسا شروع ہو گئے۔ زکات دا سانو پتا مال دا 2.5% دیونا ہے، اسا دے چھڑا۔ ہر عبادت دا سانو پتا کہ ہوندہ ہے، اسا شروع ہو گئے۔ مگر جب اس نے کہا نا میرے حبیب پر درود بھیجو تو ہم نے کہا مولا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے تیری نظر میں تیرے محبوب کا مقام کیا ہے، ہم کیسے بھیجیں؟ چونکہ تجھے پتہ ہے کہ تیری بارگاہ میں تیرے کریم محبوب کا مقام کیا ہے، اس لیے اللہم صلی مولا اساں بھی آپ دی اوقات دے مطابق گلنے آئے، تم بھی آپ دی کرم دے مطابق۔ مختصر کر کے آپ کو سنا ایک حدیث پاک بھی جلدی سے قبول فرمائے آپ کے ذوق کی۔ مدینہ منورہ مسجد نبوی شریف، اور شہد کی مکھی کہیں سے اڑتی ہوئی آئی اور وضو کے مشکیزے پر بیٹھ گئی۔ شہد دی مکھی آئی، اے آپ جی میں نے نہیں پتا بھی ڈومنے دی آئی کہ چھوٹی آئی، ہائی مکھی پانی کے مشکیزے پر آ کر بیٹھ گئی۔ اب یہ بھی فیصلہ آپ خود ہی فرما لیں جو محبت والے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں وہ پانی پینے آئی تھی یا حسنین کے نانے کے چہرے کی زیارت کرنے آئی، بیٹھی مشکیزے پر، پانی والے مشکیزے پر۔ اچھا اس کی قسمت دیکھیں، مشتاق مصاب اس پہ نا حضور کی نگاہ پڑ گئی۔ جب سرکار کی نگاہ پڑی تو حضور نے مزید کریمی فرمائی، سرکار نے فرمایا یا ایھا النحل تعالینا الینا، فرمایا شہد دی مکھی اورا، وہ اڑتی ہوئی آئی، سرکار نے اسے ہتھیلی کی اور وہ شہد کی مکھی حضور کی ہتھیلی پر بیٹھ گئی۔ سرکار تلی دے بہایا نا تو شہد دی مکھی آن دیئے منظرہ آپ دی قسمت بھی ویک تے میرا مقدر بھی ویک، تو بیٹھیاں ہوں سلیمان دی تلی تے تے میں بیٹھیاں فخر سلیمان دی تلی۔ منظرہ اس کیڑی دا نا ہے جنہوں چاہتے سرکار سلیمان تلی تے بہایا۔ یہ گال جناب دے ذہن جو ہے تا منظرہ قرآن شریف دی گال۔
اس چیونٹی کا نام کیا ہے؟ منذرہ. یہ بھی بولیں جو بول سکتے ہیں. کیا نام ہے؟ منذرہ. منذرہ. اس چیونٹی اس کیڑی دا نام ہے. یہ نو چاہتے سرکار سلیمان جائے آکھا جلدی جلدی اپنی بلوں میں گھس جاؤ, کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں پیروں کے نیچے روند نہ ڈالے. وہم لا یعلمون, تے انہوں نے پتہ ہی نہ لگے بھی اساں کیڑیاں مت چڑھیاں. 9 میل دور لشکر سلیمان تھے, جس لئے قریب پہنچا وادی نمل, کیڑیاں دی وادی ہے, لکھاں کروڑاں کیڑیاں. نبی دی نگاہ دی طاقت ویکھو, سرکار سلیمان لکھاں ہزاراں کیڑیاں دے وچوں اسے منذرہ نو جیڑی بولی آئی کہ جلدی جلدی بلوں میں گھس جاؤ, انہوں چاہتے آپ سائیاں این تلی تے رکھ لیں. تے انہوں مخاطب ہوتے فرمیندے ہیں تیری آئے گل تا ٹھیک ہے بھی جلدی جلدی بلوں میں گھس جاؤ, چلو تو آپ دی ترکڑ کی تھی, آپ دی برادری دی, تے پر اے تو کیویں آکھا ہے وہم لا یعلمون, انہوں نے پتہ ہی نہ لگے, علم ہی نہ ہوئے. فرمایا ہوئے نبی تے انہوں علم نہ ہوئے. آئی تو کیڑی منذرہ, لیکن اس نے بات بڑی پتے کی. اس نے کہا حضور ایک گل میں توڑے بارے نہیں کیتی بھی نبی نو علم نہ ہوئے. یعلمون جمع دا صیغہ ہے. یہ سونے جیڑے توڑے نال ودے نے توڑے ورگے تا نہیں نہ ہو سکتے. یہ میں انہاں دے بارے گل کیتی ہے. اچھا رکھو سر تے قرآن تے میں نے دسو, جیڑا نبی دے نال روے تے نال ہی مرے تے نال ہی وصال ہوئے, جس لئے او نبی ورگا نہیں ہو سکتا. تو 15 صدیاں دے بعد آج کو مولوی آکھے بھی میں نبی ورگا تے نبی میرے ورگا. وہ شہد کی مکھی کہتی ہے منذرہ اپنی قسمت بھی دیکھو اور پھر میرا مقدر بھی آج دیکھو نا. تینو سلیمان بایا تو مینو سلیمان دے بھی رسول بایا ہوئے. آپ نے نا اس شہد کی مکھی سے مخاطب ہو کر فرمایا ایک گل پوچھا. اس نے کہا حکم کرے. شہد کی مکھی نے سرکار فرمایا تاکلین مرن وَتُخْرِجِينَ حُلْوًا ما شانو کے. سرکار فرمایا اے کھمدی کوڑا ہے تے تھک دی مٹھا ہے, ایک ہی میں. یہ سرکار گل پہ کر دیں شہد دی مکھی نا. کھمدی کوڑا ہے رس چوس دی ہے نا, کھمدی کوڑا ہے تے تھک دی اکاش کے تسا بولو گا, کھاتی کڑوا ہو نکالتی میٹھا ہو. یہ کیسے؟ اب مکھی نے سرکار کو بتایا. اس نے کہا حضور جب ہم پھولوں کا پھلوں کا رس چوس کے آتی ہیں نا, اڑتی ہیں اپنے چھتے کی طرف پرواز کرتی ہیں, تو صلیت علیکا وعلا اہل بیت کا, حضور اڑتا ہویا تیرے تے تیرے حسین تے درود پڑھنی ہے. رب ساڑی کوڑ دے وچ بھی مکھی دی مٹھاس پیدا کرتا. جس لئے مکھی پہنچ دی ہے نا آپ دے چھتے دے. اب سنیں ذرا چھتے پر, تو وہاں ایک مدر بی ہوتی ہے, مدر بی امیر و نحل جنہوں عربی یاسوب آتے ہیں. او مکھی ایسا سمجھو بھئی اتھوں دا نمبردار, ٹھیک سردار. او نہ ماکھی بناوے نہ موم بناوے, نمبردار جو ہے نا بیٹھی ہے. اچھا اس کے کرنا ہے حدیث پاک ہے, جس لئے کوئی مکھی رس چوس دے امدی ہے نا, تو وہ نمبردار کو بیٹھا ہوتا ہے, تو انہوں آندہ ہے جس لئے قریب امدی چھتے دے ویچ, انہوں آندہ ہے آگے ہو اور مجھے اپنا منہ سنگھاؤ. فہوا یشمھا, میں نو اپنا منہ سنگھا تاکہ میں تیرا منہ سنگتے میں نو پتہ لگے بھی تو درود پڑھے ہے یا بے درودی آئی بیٹھی ہے. اچھا اب سنیں, اگر تو وہ حدیث پاک میں آتا ہے, اگر تو وہ درود پڑھتی ہے تو وہ نمبردار اسے آگے شہد بنانے کے لیے جانے دیتا ہے, اور اگر وہ بے درودی آتی ہے تو اس کا سر کاٹ کے وہیں چھتے سے نیچے زمین پر پھینک دیتا ہے. اے کھکھر دے تلے جتنی بھی مکھیاں پہیاں ہوندی ہیں نا, ادھو ادھ ہوئیاں ہوئیاں, وہ آوہ جی ساریاں بے درودی ہوندی ہیں. بے درودی ہوندی ہیں. رکھو دل تے قرآن تے میں نے یہ بھی دسو کہ جیڑی مکھی درود نہ پڑھے او مکھی بڑھاون چھتے دے وچ نہیں جا سکتی. بندے درود چھاڑتے جنت جاون دا کیویں سوال ہے؟ لوگ کیسے جا سکتے ہیں؟ ایڈا بھی تنیر نہیں نا. یہ فیض ہے جو اللہ سرکار کی امت کو عطا کرتا ہے. اگر زور سے بولیں تو میں ایک آخری بات بھی آپ کو سنا دوں. یہ فیض ہے درود و سلام کا.
اور دیکھیں سرکار کریمی بھی فرماتے ہیں حدیث پاک سرکار کی ایک مجلس لگی ہوئی ہے تو دو بندے ایک بندے نو پکڑتے لئی ہم دے نال اٹھ بھی ہمدہ پہ دو بندے ایک شخص کو پکڑا ہوا ہے ساتھ اونٹ بھی حضور کی بارگاہ میں لا رہے ہیں قریب آئے تو دونوں نے سرکار سے مخاطب ہو کر کہا حضور یہ ہمارا چور ہے ہم نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے ہم اس کے گواہ بھی ہیں چوری کے اس کے ہاتھ کاٹے جلاد کول کھلک تلوار لیتے اس کے ہاتھ کاٹے سرکار نے اس کی طرف دیکھا جسے وہ کہتے تھے چور ہے تو وہ کھل کھلا کے زور زور سے ہنسنے لگا اچھا جن بارے جو فیصلہ ہوئے بھی یہ ہاتھ ہونے بڑی منے تو ہنسدا یا پریشان ہوتا اچھا وہ ہنسنے لگ گیا سرکار نے فرمایا بھی تو ہنسدا کیوں ہے اس کا کریم اس پروں کہ میرے ہاتھ کٹیمنی کوئی نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سرکار نے فرمایا وہ کیسے یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہ ہیں اور تو چور ہے تو نے ان کا اونٹ چرایا ہے اس نے کہا حضور میرے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے سرکار نے فرمایا تیرے پاس کوئی گواہ ہے اس نے اونٹ کی طرف اشارہ کیا حضور یہ میرا گواہ ہے سرکار نے فرمایا یہ کیسے بولے گا اس نے کہا سونے پتھر بول پم دیں دے یہ نہیں بول سکتا یہ بولے گا آپ اشارہ تو کریں سرکار نے اونٹ کی طرف اشارہ کیا وہ اونٹ انسانوں کی طرف بول کر کہنے لگا مولا یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں حضور یہ دونوں جھوٹ بولتے ہیں میں اسی کی ملکیت ہوں یہ میرا مالک ہے اور ان دونوں نے فیصلہ کیا تھا کہ میرے مالک کو بے عزت کریں گے آپ کی بارگاہ میں اسی کا اونٹ ہوں یہ میرا مالک ہے اور یہ دونوں جھوٹ بولتے ہیں دونوں منافق ہیں سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے فیصلہ ہو گیا اس کو معاف کر دیا ان پہ حد قذف جاری کر دی بہتان کی سزا اس لیے اٹھ دا مالک جامن لگا تسائیاں ساڑھتے فرمایا کیڑا کام کرتا ہونا ہے تیرا ہاتھ وڈیمن تو بچ گیا ہے ڈنگر تیرے حقج پہ بول دیں اس کا جملہ سنے اس نے دست بستہ کہا اس نے کہا حضور میں روٹی کھانا بھول سکتا ہوں روز آپ پر درود پڑھنا کبھی نہیں بھول سرکار نے پتا کیا فرمایا حضور نے فرمایا انہوں جاری رکھیں ایتھے ہاتھ وڈیمن تو بچ گئے نہیں اگاں آپ سڑن تو بچ جاسیں جاری رکھو تو شوق دی گل ہے اور سرکار پھر کریمی بھی فرمائیں دیں جی آنکھوں تو ایک گل اور بھی سننے بھارت کی ہندوستان کی ایک ریاست ہے جونا گڑھ ٹھیک ہے جونا گڑھ جو پڑھے لکھے انہیں پتا ہے جونا گڑھ بھارت کی ایک ریاست ہے اتنے آفجی ایک مستری سرکار کا فیض دیکھیں درود و سلام کا مستری آتے وہ کردہ کہ 1000 مرتبہ درود و سلام پڑھتا تھا اور جو اینٹ ہاتھ میں اس نے پکڑی ہوتی تھی نا اس کو تراش کر بہترین بنا دیتا تھا سنگ تراش تھا راجہ مستریہ درود کتنی باری پڑھتا ہے نہ مٹھا تو بولنا ہی نہیں تے اٹھا کتنی بڑھندا 1000 دروشی پڑھ دو ایک ہاں جی تُسا میں دسو مکھیاں دے نمبردار نو منہ سونگ تے پتہ لگ جاندہ بھی یہ درودی ہے کہ بے درودی ہے تے جائیں دے اتے پڑھیندہ پیا انہوں پتہ کوئی نہیں پیا لگتا سبحان اللہ 1000 بار درود پڑھتا ہے اور ایک اینٹ تراشتا ہے خوبصورت جونا گڑھ انڈیا دے وچ اس کی قسمت رات کو سویا تو خواب میں حضور تشریف لے سرکار کے قدموں کو چوم بھی رہا ہے حضور کے مقدس نالین پر اپنے رخسار اور چہرہ بھی رگڑ رہا ہے اور سرکار نے فرمایا تو مجھ پہ 1000 بار ہر روز درود پڑھتا ہے پھر کام کرتا ہے جی میرے آقا سرکار نے خواب میں سارے پردے ہٹائے سرکار نے فرمایا وہ کون سا شہر ہے اس نے کہا حضور میں تو کبھی جونا گڑھ سے باہر نہیں گیا میں تو نہیں پتا سرکار نے فرمایا وہ میرا مدینہ ہے وہ سامنے میرا گنبد خضرا ہے حضور پھر سرکار نے فرمایا رات کو تیز ہوا چلی ہے میرے مدینہ میں میرے گنبد کو چوما ہے تو میرے گنبد دا ایک پتھر دا کنگرا ڈے پہ ہے تیسی کانڈی چاہتے کل اپڑ مدینے
سرکار حکم دے کے چلے گئے. صبح بیوی نے جگایا, بھائی اٹھی گاجرا مٹر لایا, وہ سبزی لایا, گردی کو لون مرچا لایا. اس نے کہا نہیں اب ختم ہو گیا نظام, اب تو مجھے ٹھیکہ مل گیا ہے. اس نے کہا کیسا ٹھیکہ؟ اس نے کہا سرکار تشریف لے آئے تو اب تو میں نے جانا ہے. تو بیوی نے کہا نہ پاسپورٹ, نہ پیسہ, نہ کوئی نظام, نہ کوئی وسائل, نہ کوئی دوسرا تیسرا. انہوں نے کہا نہیں, آپ جاواں ہاتھ آئی نہ شیئں دی لوڑ ہویا, ہن تو سائیں آپ پہ سڑ دینا. اب بس وہ جانے, تو میرے سوٹ تیار کر, بس میرے کپڑے تیار کر. اس نے جیسے بھی کپڑے تھے بیچارے کے تیار کیے تھے, تروٹی جُتی پا دے تے تھیلا سامان دا موٹے تے رکھتے تے ٹر پیا جونا گڑھ دی بندرگاہ جی تو سمندر تو بحری جہاز جاندے ہیں. 3000 حاجی بیٹھے بحری جہاز دے وچ. کتنے حاجی؟ مگر جہاز کا کپتان انجن سٹارٹ کرتا ہے تو سٹارٹ نہیں ہوتا. گل پیسے دی ہے ہی نہیں. وہ سٹارٹ کرتا ہے تو سٹارٹ ہوتا ہی نہیں. بڑے پریشان ہیں, 3000 حاجی بیٹھا ہے, دیر ہو رہی ہے. ادھر سے وہ بیچارہ مستری پرانا تروٹی جُتی پا دیتے اٹھ گیا. تو کپتان کے پاس آیا, اس نے کہا جی میں نے بھی جانا ہے. کپتان نے کہا کیویں؟ اس نے کہا آپ میرے بغیر جا کے دکھائیں. جب تک میں اپنی ٹوٹی جوتی آپ کی جہاز پر نہیں رکھوں گا آپ کا انجن سٹارٹ ہی کوئی نہیں ہوتا. ایسا ہی ہوا. اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹھو پھر. جیسے ہی اس نے قدم رکھا انجن سٹارٹ ہوا, چل پڑے جوناگڑھ سے. ادھر سرکار مدینہ میں اپنے دربان کے خواب میں تشریف لے گئے کہ جوناگڑھ کا مستری ہے وہ ہندوستان سے آ رہا ہے, تو جا کے نا سمندر سے, ساحل سے, بندرگاہ سے اس کو لے کر میرے مدینے پہنچاؤ. درود کا فیض پتہ نہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں. جوناگڑھ سے جہاز چلا اور پہنچ گیا جدہ کی بندرگاہ پر سمندر تھے. آگے دربان کھڑے ہوئے ہیں اور یہ قریب آیا, اس تھیلا ہوئے لٹکایا ہوا ہے مستری ہے. تو دربان نے پوچھا آنتا میں جوناگڑھ, تو جوناگڑھ ہوئے ایسا کہ جیا. اس نے کہا پھر تھیلا اپنا مجھے پکڑاؤ, میں تیرے مگروں ٹرنا تو میرے اگو اگو ٹور. کہ 3000 امدہ وسی تو میرے اگو ٹور. جدہ سے لے کر پہنچ گئے مدینہ منورہ. وہ کنگرا جو ایک پتھر کا گنبد خضرہ شریف کا ٹوٹا تھا ویسے ہی وہ ٹوٹا ہوا ہے. دربان نے کہا تجھے سرکار نے اس لیے بلایا تھا. اس نے کہا ہاں جی. اب انہوں نے کہا اوپر چڑھ جاؤ. تے کھلوتا ہوں کمبدا ہے. ایڈا حوصلہ میں کتوں لے آؤں اوپر چڑھنے کا. گنبد خضرہ سے آواز آئی درود شریف جڑا ہندوستان وچ پڑھنا وہ پڑھدا بھی جا تے میریاں پاڑیاں چڑھدا بھی جا. اچھا وہ پڑھتا بھی جا رہا ہے اور گنبد شریف کی سیڑھیاں چڑھتا بھی جا رہا ہے. جب اوپر پہنچا تو اس نے وہی طریقہ اختیار کیا, 1000 بار درود تے ہاتھ وچ اٹ بھی پکڑ لی. اس سے مزہ لینا. اگے پڑھتا جوناگڑھوں تے اج آمنے سامنے پڑھ رہے ہیں. اس نے 1000 بار دروشی بھی پڑھا. اس نے کنگرا بھی ویسے ہی بنا دیا جیسے پہلے ٹوٹا تھا, ٹھیک کر کے نا. تے ہن تلوں آکھن بھی تلے لو تے او گنبد خضرہ نو جفا پا تے کھلائے. اس نے کہا نہیں میں نے مزدوری کی ہے تو اب میں مزدوری بھی تو لوں گا نا. اس نے کہا ہم دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں مزدوری میں نے کی ہے آقا کی, تے مزدوری دا اجر میں لمنا ہے آپ دے رب دے کولوں. وہیں کھڑے ہو کر دعا کرنے لگا مولا میں تیرے محبوب دی حدیث پاک جو پڑھے ہیں تے سنے ہیں کہ مزدور دی مزدوری انہوں پسینہ سکن تو پہلے دیونی چاہیے. تے میں اے بھی پڑھے ہے بھی جیڑا بندہ جس حالت مرسی قیامت دے دیہاڑے اٹھی سی بھی اسے حالت دے وچ تے میں کھلا گنبد خضرہ نو جفی پا دے. یہ میری عمر گھڑی ہے تا مولا کھٹا تے ملک الموت نو ہونے گل. سبحان اللہ. کوئی مرے گا بخار سے, کوئی ڈوب کر مرے گا, کوئی جل کے مرے گا, کوئی حادثے میں مرے گا. مولا میں اسی کیفیت میں اسی حالت میں مرنا چاہتا ہوں تاکہ قیامت کے دن اٹھوں تو گنبد خضرہ کو ایسے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. مزدور دی مزدوری کیویں ملی؟ قبولیت دا ویلا کھلا کتھے آ. ملک الموت آ گیا, روح قبض کر لی, چڑھیا آپ آدھے لایا مدینے آلے. ماشاءاللہ. یا ایھا الذین آمنو
صلو علیہ وسلم تسلیما. اے مومنو تساں بھی درود بھی گھلو تے سلام بھی این گھلو جویں سلام گھلن دا حق ہوتا ہے. اللہ سانو توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ. یا